بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 27 جنوری سوموار کا دن ہے۔ آج اہم خبریں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی شکست ہوئی، عدت کیس شروع ہونے سے پہلے ہی بڑھ گیا۔ امریکہ کے بعد اب پاکستان چین کے کیمپ سے بھی کک آؤٹ ہو رہا ہے۔ سونے کی چڑیا کہنے والا گوادر کھنڈرات کیوں بن رہا ہے؟ انٹرنیشنل بڑی رپورٹس، چین کی ناراضگی کیوں؟ امریکہ میں محسن نقوی کی اسرائیلی ڈپلومیٹ سے خفیہ ملاقاتیں بھی، اور عمران خان کی رہائی مذاکرات میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ سے اکھاڑا بنی ہوئی چیف جسٹس کو توہین عدالت کے لیے فل کورٹ کا معاملہ، بڑی سماعت ہوئی، تگڑے ریمارکس آئے، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلا شکار بات نہ ماننے والوں کو کیسے سبق سکھایا۔ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تفصیل سے یہ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جو بڑی ہار ہوئی آج عدت کیس پر، ایک تو عوام کا شدید رد عمل تھا، علماء کا تھا، سوشل میڈیا کی طرف سے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جج نے آج یہ اعتراض قبول کیا کہ واقعی میں یہ کیس سن چکا ہوں۔ یہ سوشل میڈیا کی عوام کا جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے، چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس کیس دوبارہ بھیجا کہ اسے کسی اور جج کو بھیجو۔ کریڈٹ علی بخاری اور شعیب شاہین کو بھی دینا چاہیے کہ اعظم خان کے منہ پر اس جج کو کہا کہ آپ سیشن جج کے طور پر ایک کیس سن چکے ہیں پہلے، یہ غلاظت سے بھرا ہوا کیس عدلیہ میں کم از کم ایک تو مثال ایسی قائم کر لیں۔ پھر جج شاید اپنے انجام سے ڈر گیا۔ اب جو دوسرا جج بنتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے انعام اناس، وہ تو شاخانہ کیس سن رہا ہے، تو آپشن ایک ہی ہے کہ وہ انہی 6 ججز کے پاس معاملہ جائے گا جو خفیہ اداروں کے خلاف خط لکھ چکے ہیں، میاں گل حسن، طارق محمود جہانگیری وغیرہ، بابر ستار، یہ اس کو ناقابل سماعت دے کے اڑا دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی جیت ہے کمپنی کے خلاف۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ خان کے سارے کیسز ایک دفعہ کھول دیں، پھر اس سارے کے سارے کیسز کو بند کر کے عوام کو ایک تاثر دیں کہ امریکہ کی طرف سے جو ہمیں حکم آیا، ہم نے بیانیہ، یہ ڈیل ہماری ہو گئی۔ یقین کریں کوشش، یہ آخری دنوں میں آپ کو یہی ہوتا نظر آئے گا۔ اور طاقت کا یہ جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جھکانے اور توڑنے میں واقعی یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ جب نجی زندگی پر وار کیا جائے، جو کہ خصوصی مریم نواز کی فرمائے، یہ یاد رکھیں کمپنی کے لیے، تو دیکھیں ایک طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح جارحانہ انداز میں اپنی باتیں منوا رہا ہے، اب ان کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تو جو جا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 100 ارب لگانا، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نہیں 500 ارب رکھو یہاں، 500 ارب لگانے والا کہتا ہے اسے کہتا ہے نہیں 1000 ارب لگاؤ۔ تو یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ یہ نہ ہو ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پینٹیں اتروا کے مانگ لیں۔ یقین کریں مجھے خطرہ ہے اس چیز کا، اور یہ ہو بھی سکتا ہے۔ اس وقت ان کے جو سہولت کار ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ مریم نواز، یہ سارے جو حکومت کے لوگ ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ اپنا اثر و رسوخ، یہ اتنی طاقتور خاتون ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں 1971 میں اقلیم اختر ہوا کرتی تھی اس طرح۔ اس نے جس طرح جنرل فیض اور باجوہ کو استعمال کر کے اپنے والد کو عمران خان کی حکومت میں مکھن سے بال کی طرح 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر نکلوایا ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ خان پر جو عدم اعتماد کی واردات، لندن پلان جو بنا، اس کے روئے رواں ہیں۔ کیسے اپنے کیسز ختم کرائے، اپنے باپ کو لائی واپس، پھر ان کے وہ جلسے اٹھا کر دیکھے، ایک ایک بات جو اس نے کی تھی وہ پوری ہوئی، ایک ایک بات۔ علیمہ خان کو جیل میں، بشرا بی بی کو جیل میں، خان کے ذاتی نجی کیسز ہوں، الیکشن کے معاملات ہوں، ایک ایک چیز کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں، سارا مریم نواز کی ہدایات پہ ہوا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پوری طاقت انہوں نے استعمال اس وقت کر لی ہے، اس میں ناکام ہو چکے ہیں، اپنی ناکامی کو مانتے ہیں۔ مریم نواز ناکامی نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہیں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور یہ خود بھی اب یاد رکھیں بھاگ کے لندن نہیں جا سکیں گے۔ یہ میں آپ کو بڑی دلیل آگے چل کے بتاتا ہوں، ثبوت، کہ یہ صرف 1-2 بندوں کے ساتھ سختی نہیں ہوگی۔ مریم نواز خاندان کی تو 5 بڑے اعظموں میں جائیدادیں ہیں، یہ کہاں کہاں جائیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکی۔ 2 سال 8 مہینوں میں تباہی بربادی انہوں نے بہت کی، لیکن آپ سیاسی حالات دیکھیں باقی جماعتوں کے، انہوں نے کس طرح ٹکڑے کیے۔ ایک جماعت کی 2-2 3-3 جماعتیں بنائی، ایم کیو ایم ہو، نون لیگ ہو، اس میں سے کاف لیگ نکالی، پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکالی، ایم کیو ایم میں سے تو حقیقی آفاق، ایم کیو ایم الطاف، پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہے، نون میں سے بھی آئی جی آئی کیو، کاف، یہ وغیرہ وغیرہ۔ ان جماعتوں کو انہوں نے توڑا، لیکن تحریک انصاف کو یہ نہیں توڑ سکے بالکل بھی۔ یہ ان کی بہت بڑی تحریک انصاف کامیابی، کوئی جماعت نہیں بنا سکے۔ جو توڑے وہ بیچارے آج محنت ترلا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ کچھ تو چلے واقعی بیچارے مجبور تھے، باقی بھی بیچارے پریشان ہی نظر آ رہے ہیں۔ پرویز خٹک، محمود خان اور جہانگیر ترین 3 تھے، تینوں نشان عبرت بن گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جو جماعتیں ہیں، وہ جن کے ساتھ عوام نہ ہو، جو چور دروازوں سے ہیں، وہ 6-6 مہینے نہیں نکالتی۔ اگر ایک الیکشن بنا لے تو دوسرے الیکشن میں وجود ہی ختم۔ خان کی سیاست 27 سال کی ہو چکی ہے۔ آج بھی جو کہتا ہے نا خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر آیا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ عمران خان ورنہ آج بھی وزیر اعظم ہوتا، بلکہ 1999 سے آج تک کا وزیر اعظم ہوتا۔ یہ عمران خان نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں والا نہیں کہہ سکتا۔ اور عمران خان نے صرف امریکہ کو نہیں، برطانیہ کو بھی کہا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو جو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے وہ ذرا آپ دیکھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، پہلا شکار کولمبیا کا صدر
جو غیر قانونی تارکین وطن کولمبیا کے امریکہ نے نکالے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 جہاز بھیجے کولمبیا کے صدر نے انہیں کولمبیا میں لینڈ نہیں کرنے دیا، روک دیا۔ اچھا، یہ سبق جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یاد رکھیے گا۔ پاکستان کے 8,000 غیر قانونی اس وقت پاکستانی جو ہیں وہاں ہیں، جنہیں ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ جلد ہی پاکستان میں بھی معاملہ نظر آئے گا۔ اچھا، کولمبیا کے صدر نے نہ صرف انہیں لینڈ کرنے سے روکا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے وہ ان کی طرح شہباز شریف کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اکڑ گیا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ کولمبیا کی جو جتنی بھی ایکسپورٹ ہے، برآمدات ہیں، اس پہ 25% اضافی ٹیکس پہلے ہفتے، 50% کولمبیا کی حکومت کے ٹیکس، پھر ان کے حامیوں کے حکومت کے سفری ویزا پابندیاں منسوخی، کولمبیا کے جو پارٹی کے حکومت کے ممبران ہیں ان کے خاندان کے، ان کے حامیوں کی ویزے پابند، ان کے شہریوں کے لیے بارڈر سیکورٹی سسٹم امیگریشن سخت، اور پھر ان کے بینکنگ سسٹم اور مالیاتی نظام پر فل فور پابندیاں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی بات منوانا جانتا ہے، اور یہ طاقت کا پہلا اصول بازو مروڑے۔ اچھا، کولمبیا کے صدر نے شہباز شریف کی طرح، گسٹاو پیٹرو اس کا نام ہے، اس نے بڑے ڈائلاگ مارنے، جو ٹرمپ ہماری سلامتی مضبوط، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم بھی جواب میں امریکہ پر 50% پابندیوں کا اعلان کر دیں۔ لیکن صرف آدھا گھنٹہ گزرا اس کو سمجھایا اس کی حکومت کے لوگوں نے، تو وہ پھر بیچارہ صرف لیٹا نہیں، سر بھی نیچے کیا اور الٹا بھی لیٹ گیا۔ تمام غیر قانونی تارکین وطن بھی وصول کیے، ڈیل بھی کی، اور تجارتی پابندیوں کو پھر ٹرمپ نے کہا روک دو، مان گیا بات۔ یہ طریقہ ہوتا ہے طاقت سے منوانے کا۔ اب ان کی جو پالیسیز ہیں، دیکھیں، اپنے ملک سے غیر قانونی لوگوں کو نکالنا یہ ہر صدر کا، ہر ملک کا حق ہے۔ اب یہاں شہباز شریف کا حال دیکھیں کہ پاکستان پر یہ پابندیاں جب آئیں، ابھی آئیں گی ضرور، 90 دن کی تو آ چکی ہیں، تو صرف شہباز شریف پر نہیں، فوجی سربراہان پر، ان کے حمایتیوں پر، ان کے سپورٹرز پر، امریکہ سمیت یورپ کے تمام ویزے بند، اور ان کے اثاثے دنیا بھر میں منجمد۔ یہ ان کی $6 ارب کی امریکہ سے تجارت اور $5 ارب کی یورپ سے تجارت ملک کی، پھر بینکوں کا لین دین اگر بند ہوا، مالیاتی نظام کا، تو شہباز شریف وغیرہ کی تو اتنی جرت نہیں ہے، ان کے تو اپنے اثاثے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے تقریباً آپ کہہ لیں 80% کے وہ ہیں جن کے امریکی شہریت ان کے گھر والوں کی اپنی ہے، برطانوی شہریت، یا یورپ ان کا دوسرا گھر ہے، جرنیلوں کے، بڑے صحافیوں کے، ان کے حامیوں کے، سب کی وہاں پراپرٹیز، جائیداد، سب کچھ موجود ہے۔ تو پاکستان کا بینکنگ سسٹم تو مالیاتی نظام تو کوئی جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو کام گسٹاو پیٹرو نے کولمبیا میں کیا ہے، عمران خان نے پاکستان میں عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ برطانیہ میں آپ کو یاد ہوگا ڈپورٹ کیے گئے پاکستانیوں کو عمران خان نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے پاس پاکستانی شہریت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ یہاں پر آئے تو قانونی اور سماجی مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر یہ کہ برطانیہ میں کیا منصفانہ قانونی کارروائی فراہم کی گئی، اور سب سے بڑھ کر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ڈپورٹیشن کا کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ کام وہ کون کر سکتا ہے؟ جو دیانتدار ہو، ایماندار ہو، جسے موت کا خوف نہ ہو، دوسرے معنی میں وہ پنجابی کے اندر جو کانا نہ ہو۔ یہ کرپشن میں لتھڑے غلاظت کے گندگی کے ڈھیر یہ جرت کر سکتے ہیں، یہ تو پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ورلڈ بینک نے ابھی ڈو مور کی دھمکی دے دی پہلے کہ وہ تمام اقدامات کرو جو ابھی اگر مالی امداد چاہیے۔ ابھی ورلڈ بینک کا جو صدر آیا تھا اس نے 10 ارب کا اعلان کیا، پھر 20 ارب کا، پھر 40 ارب کا۔ اب وہ دیکھیں 2 دن کے اندر اندر کیسے بدلا۔ ابھی IMF کی فروری میں جو میٹنگز ہونی ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کو خود نظر آ جائیں گی۔ اس پہ یہ پھر یہی کہہ سکتے ہیں ہم ہتھیار بیچنے جا رہے ہیں، اور کوئی حل نہیں۔ ان کے پاس بہت بڑی لیوریج جو تھی، ایک بڑا موقع تھا، وہ جس طرح کولمبیا نے ابھی دھمکی دی امریکہ کو کہ ہم چین کے کیمپ میں چلے جائیں گے، ہم دوسرے ممالک کی طرف چلے جائیں گے۔ پاکستان کے بھی 90 دن کی امداد بند ہوئی، بنگلہ دیش کی بند ہوئی، اور ممالک کی۔ تو امریکہ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو امداد نہ دی تو یہ چین کی طرف چلے جائیں گے، اور جس سے جو طاقت کا بڑا خلا ہے ٹرمپ کی انٹرنیشنل بالادستی ہے، اسے نقصان ہوگا۔ اور یہ واقعی ہو سکتا تھا، پاکستان اگر چین کے کیمپ میں چلا جاتا، ان کے اچھے تعلقات ہوتے تو پھر امریکہ کے لیے واقعی مسئلہ بنتا۔ لیکن چین کی طرف سے جو ابھی محسن نقوی نے بلنڈر مارا، اور پھر اوپر سے گارڈین، آپ اس کی اخبار کی رپورٹ پڑھیں، گوادر میں جو سونے کی چڑیا ہوتی تھی، 12 موسموں والا منصوبہ 2 سال سے کھنڈرات بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ چین بحری اڈے بنانا چاہتا ہے، ان کا ارادہ تھا، جس طرح وہ سری لنکا میں بنایا، وہ 2 سے 5 سال کے لیے کہہ رہے تھے ہمیں بحری بندرگاہ دے دیں۔ اب وہاں دفتر خارجہ نے بڑا سخت رد عمل بھی دیا تھا اس کی، یہ غلط خبریں ہیں، لیکن امریکہ نے کہا تھا یہ نہیں لینے دینا، انہوں نے منع کر دیا، چین ناراض ہو گیا اس پہ بھی۔ اب 1 چائنا پالیسی کی انہوں نے حمایت بھی نہیں کی، یہ جو محسن نقوی چلا گیا۔ یہاں انہوں نے کہا جی عالمی تجارتی ہم مرکز بنائیں گے، وہ کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہے، بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں بن رہا۔ امن و امان کی حالت آپ دیکھیں، وہاں روزانہ شہادتیں،
وہ علاقہ مکمل طور پہ بیروکیڈ ہوا ہے اس وقت. تو چین کے ساتھ جو حالات ہیں وہ دیکھ لیں آپ کے ہائی کورٹ میں چین کے شہری جا کے کہہ رہے ہیں جی ہم سے بھتے لیتے ہیں, ہمیں جج بچائیں. ان کی سیکیورٹی کے حالات آپ کو پتہ ہے. تو اب چین کے کیمپ میں بھی یہ نہیں جا سکتے, کدھر جائیں؟ پھر محسن نقوی کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں امریکہ میں, وہ بھی اسی تناظر میں چین دیکھ رہا ہے. ابھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں احمد نورانی صاحب, انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ محسن نقوی کی اسرائیل کے عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے. اب ان کے پاس بیچنے کو صرف یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور کچھ بھی نہیں. اب لیکن ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ ایسے لگتا ہے تحریک انصاف کا 13واں کھلاڑی ہے. جو خدمت محسن نقوی نے انجام دی وہ شاید تحریک انصاف کے لوگ بھی نہ کر سکتے. جہاں ملاقات ہو وہ ناکام, جہاں ملاقات ہو وہ ناکام. ابھی ایک اور دیکھ لیں, امریکی کانگریس کی فنانس کمیٹی کے ممبر الیگزینڈر گرین سے ملا کہ پاکستان کی فنانشل مدد کریں. نتیجہ کیا نکلا؟ ورلڈ بینک نے کہہ دیا ڈو مور. مطلب یہ ان کے حالات ہیں, ہر چیز ناکام, نحوست. فوجی امداد پہ بات کی, امریکہ نے 90 دن کی پابندی لگا دی کہ 90 دن تک کوئی امداد دینی نہیں بالکل. خان کی قید کے اوپر محسن نقوی نے قومی حکومت کا انہیں پورا پلان دیا. یہ صاحبزادہ صاحب کا آپ نے صبح سنا ہوگا. محسن نقوی نے کہا کہ تحریک انصاف کو ہم اقتدار میں بھی لا رہے ہیں, پاور شیئرنگ کا فارمولہ بھی بنائیں گے, خان کو بنی گالہ منتقل بھی کریں گے, کیسز بھی ختم کریں گے, ہم سارا مسائل حل کر دیں گے, آپ صرف یہ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. امریکہ سے مزید پیش رفت آ رہی ہے, اس کا میں انشاءاللہ اگلے کل کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, کنفرمیشن آ جائے. ایک بات یاد رکھیں, ٹرمپ کی حکومت کو آئے ابھی صرف 6 دن ہوئے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے, اصولاً تو یہ سوال 60 دن بعد 100 دن ہوتے ہیں حکومت کے عام طور پہ, جس میں 100 دن کے بعد سوال پوچھے. لیکن ابھی چلیں, مجھے لگ رہا ہے 2-3 ہفتوں کے اندر اندر یہ خان کے سارے کیسز اکٹھے کر کے دوبارہ کھولیں گے, اور پھر ان سب کو دوبارہ جس طرح FIA ہے, نیب ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے خود کیسز واپس لیں گے اور عدالتوں سے خان کے حق میں فیصلے دلوائیں گے, رہائی ہوگی اسی طرح. اب اس پروسیس میں ٹائم کتنا لگتا ہے اس کی مثال تو میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جیسے پنکھا بند کرنے کے لیے بٹن آپ دبا دیں, لیکن پر چلتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے رکنے میں. اب یہی معاملہ ہے. بچاؤ کے یہ اب اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح راستہ مل جائے. ابھی سپریم کورٹ میں جو ہوا اس سے آپ اندازہ کریں, ابھی کوشش کریں 8 جج وہاں پہنچا کے اکثریت لے لیں کہ 26ویں ترمیم کے لیے فل کورٹ کا اجلاس بلانے سے پہلے کسی طرح آئینی ترمیم کو بچا لیں. اس میں ظاہر ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے. ان کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ حکومت کے کہ ان ججز کو فیصلہ سننے کا اختیار نہیں ہے. اب 3 ہفتوں کے لیے التوا کرنا چاہتے ہیں. حکومتی ججز جو شو کاز نوٹس انہیں جاری ہو چکے ہیں. چیف جسٹس کو توہین عدالت کے لیے آج جو بات ہوئی, اور آج بڑی سخت کلامی بھی اکھاڑا بنا ہوا تھا سپریم کورٹ باقاعدہ کہ یہ تقسیم در تقسیم کا فارمولہ چل رہا ہے. وہ جج محمد علی مظہر کہہ رہا تھا کہ مجھے کیوں نہیں شفاف ٹرائل کا حق دے رہے, اور پھر عدالت سو موٹو ایکشن کیسے لے سکتی ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. توہین عدالت کا آپ نے ہمیں ملزم بنا دیا. جمال خان مندوخیل جو ایک سینئر جج کے طور پر یہ پورا کر رہا ہے 6 رکنی بینچ کا کیس, ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کا تھا. اس کہہ رہے ہیں کہ آپ توہین عدالت کی آپ نے درخواست آپ واپس نہیں لے سکتے, کیس ہمارے پاس آ چکا ہے, دعویٰ چکے واپس ہو چکا ہے. اب توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے آرڈر ابھی نہیں آیا. جج نے تو یہاں تک کہا تم کمرہ عدالت بے شک چھوڑ کے چلے جاؤ. اور جو دونوں کمیٹیاں ہیں اس وقت, اس میں یہ 2 جج جو شامل ہیں منصور علی شاہ اور امین الدین خان, ان دونوں کو توہین عدالت کا نوٹس ایک دفعہ مل گیا تو پھر یہ معاملہ آپ سمجھیں بالکل فارغ, کیونکہ توہین عدالت میں چیف جسٹس آ گیا تو وہ جوڈیشل آرڈر پھر اتنی جلدی ملتوی نہیں ہوگا. اب جج کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل کریں گے. علی مظہر کہہ رہا تھا ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا معاملہ ہوگا کہ توہین عدالت کی کارروائی جسے ختم کر دیا گیا تھا اور اس کا آرڈر بھی جاری ہو گیا. اب اس میں ایک دفعہ یحییٰ فریدی اور امین الدین خان شامل ہو گئے, کیونکہ دوسری طرف سے اب اطہر من اللہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے, یاد رکھیں. اور اس طرف اسٹیبلشمنٹ دعویٰ کریے کہ 26ویں ترمیم کو ہم واپس نہیں ہونے دیں گے, آخری گیند تا آخری سانس تک لڑیں گے. کیونکہ ظاہر ہے جس طرح انہوں نے کروائی تھی, آپ کو یاد ہوگا 24 گھنٹے اجلاس چلوا کے ان سب لوگوں کو باقاعدہ باتھ روم تک نہیں جانے دیتے تھے. آج کی جو سماعت تھی اس میں جسٹس عائشہ کے ریمارکس مجھے سب سے اہم لگے کہ جسٹس امین الدین خان آئینی حکومت چلا رہا ہے. جو 26ویں ترمیم کے بعد فل کورٹ کا معاملہ ہے وہ آئینی بینچ کو, آئینی جو عدالت ہے اسے ہم فل کورٹ نہیں تسلیم کریں گے. اور جو 2 جج ان فیصلوں میں آئینی عدالت سے شامل ہیں وہ 2 جج اپنے خلاف سماعت نہیں سنیں گے. فل کورٹ ہوگی اور اس پر فیصلہ ہوگا. اب اگر یحییٰ فریدی اور امین الدین خان اور ان کے سہولت کار یہ اگر توہین عدالت میں پھنستے ہیں تو اس وقت تکلیف تو انہیں بڑی ہے. منصور علی شاہ کے پاس چانس تو ہے فل کورٹ کا, اگر یہ اعلان کر دیں تو ان کے اصل عزائم سامنے آ جائیں گے. منصور علی شاہ بھی آخری وقت پہ نا بالکل عصر کے ٹائم روزہ توڑتا ہے, پہلے پورا ماحول بناتا ہے, ابھی جس طرح بنایا ہوا روزانہ آپ کو بتاتے ہیں, بالکل آخری وقت پہ آ کے وہ ہوا نکل جاتی ہے. اگر وہ تھوڑی دیر ہمت کر جائیں
اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس دے دیں تو پھر اس کے بعد کیس چلے, پھر پتہ چلے عدلیہ کے اندر طاقت. لیکن یہ پتہ نہیں اب کرتے کیا ہیں, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام کر کے دونوں میں خراب کر دیتے ہیں. یا تو کھل کے قاضی کی طرح سامنے آ جائیں یہ بھی, تو یا پھر کھل کے عدلیہ کے لیے کھڑے ہو جائیں, تاکہ ان کے ساتھ لوگ تو کھڑے ہوں. کہ کبھی ادھر کبھی ادھر سمجھ نہیں آتی ان کی. بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہدایت دے. یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے انہیں سمجھ آ جائے, ورنہ ورلڈ بینک IMF کا جو دباؤ اور جو معاملات ان پہ ہیں یہ تو نہیں برداشت کر سکیں گے. اور خدا نخواستہ پاکستان پر کوئی پابندیاں لگیں, دیکھیں میں پاکستان پر پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں کسی صورت میں بھی نہیں. پھر ان پابندیوں کو ہٹانے کے لیے اگلے 10 سال ہمیں روز یہ باتیں کرنی ہوں گی. تو کوشش ان کی ہونی چاہیے کہ معاملات کو حل کریں, یہ گندگی اور ضلالت کی طرف نہ جائیں, جان چھڑائیں, عوام کا مینڈیٹ واپس کریں, بس کر دیں یہ لڑائی. اب کتنی لڑنی ہے, لوگ بھی یقین کریں اب تنگ آ چکے ہیں. 8 فروری کو تحریک انصاف کی طاقت کا جو مظاہرہ ہے اس سے سارے معاملات نظر آئیں گے کہ ایک دفعہ پاکستان میں جنیرک کراؤڈ اتنا ہی نکلا جس طرح بھی سربیا میں ہو رہا معاملہ, تو پھر یہ معاملہ فوراً ہی حل ہو جائے گا. اب دیکھیں عوام کے پاس ایک دفعہ پھر فیصلے کی طاقت آنے والی ہے, یہ کیا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلی ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.